آپ کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ کچھ کی تو ظاہر ہے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی سامنے آئیں، مگر پھر یہ کنفیوژن پھیل گئی کہ پارٹی کو بھی کس کس پر بھروسہ نہیں ہے. شہباز گل صاحب نے جو نام شیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں سینئر ممبران نے بھی مجھے یہ انفارمیشن کنفرم کی ہے، اس میں زین قریشی صاحب کا بھی نام لے دیا، ریاض فتیانہ صاحب کا اور دیگر کا. پھر انہوں نے سوال اٹھا دیا آپ کی سینیٹر صاحبہ کے حوالے سے، زرکا صاحبہ کے حوالے سے، کہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی میں نے بتایا تھا، حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں. زین قریشی صاحب کی فیملی نے سفر کیا ہے، چاہے ان کے والد صاحب ہوں، ان کی اہلیہ کی کڈنیپنگ کا معاملہ ہوا. اس وقت پارٹی کی پوزیشن کیا ہے مختلف رہنماؤں کے حوالے سے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے تو واضح طور پہ اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں، ان کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے پارٹی کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا، پارٹی سے غداری کی ہے، تو ان کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے. جو لوگ غائب رہے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی جو اس وقت کردار ہے وہ توجہ طلب ہے، بلکہ کچھ حالات میں مشکوک بھی ہے. اس حوالے سے ہم ایک آدھ دن میں فیصلہ کریں گے. ہماری اپنی اندرونی تحقیق جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رابطہ ہم سے منقطع کیا، ہمارے لوگ متعین تھے تمام ایم این ایز سینیٹرز سے رابطہ کرنے کے لیے، اور رابطہ منقطع کرنے کے بعد اچانک ویڈیوز جاری کر دیں، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ہم سے رابطے میں نہیں تھے، پھر یہ ویڈیوز کیسے آ گئیں، پہلے آپ کو کیوں رسائی حاصل نہیں تھی کسی فون تک. تو یہ تمام معاملات توجہ طلب ہیں، لیکن یہ غیر اہم ہے. دیکھیے، اب ایک واقعہ، ایک ثانیہ ہونا تھا، وہ ہو گیا. میں ایک سوال اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا، کیا زین قریشی صاحب بھی ان میں شامل ہیں جن کے آپ یہ تحقیق طلب معاملہ ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی شامل. ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا اب آگے آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا، کیونکہ جو کمیٹی کے نام ہیں اس کی طرف بھی تحریک انصاف جاری ہے، اس میں بھی آپ نام دیں گے. کیا آپ ابھی بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ جے یو آئی سے بات کی جائے، اگر ایم کیو ایم اتحادی ان سے بات کی جائے، ان کمیٹیوں میں بھی ایک سیاسی عمل کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے کوشش کی جائے؟ دیکھیں، جب ایک بری چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر آپ یا تو اس برے کام کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنی برائی، اپنا شر جو ہے بلا کسی مزاحمت کے وہ پھیلائے معاشرے میں، یا آپ مزاحمت جاری رکھیں، اندرونی مزاحمت بھی اس کمیٹی کا یا اس نظام کا حصہ تو نہیں لیکن اس سے انگیج کر کے، یا آپ صرف باہر نکل جائیں سڑکوں پہ. تو ہم اپنا لاہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی جو ریزسٹنس ہے، جو مدافع کے خلاف، وہ ہم نے کیسے آگے بڑھانی ہے. یہ ایک میچور، ایک بردبار لایا عمل ہوگا. ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں گے، لیکن یقیناً سڑکوں پہ، میدانوں میں ہمارا احتجاج ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہر سطح پہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں شرافت کی بقا کے لیے، آئین بقا کے لیے یہ جنگ لڑیں گے. صاحب، جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اب ظاہر متعدد خبریں اس حوالے سے سامنے آئی ہیں. یہ خبر بھی سامنے آئی کہ انہوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ اسلام آباد میں ہوا اگر احتجاج تو پھر لاہور میں کیا ہوا جب علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچے تھے. متعدد خبریں اس حوالے سے آتی رہی ہیں. ایگزیکٹ بتائیے گا ان کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا کہا، احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کیا ڈائریکشن دی؟ دیکھیں، احتجاج کے حوالے سے کوئی جو ہوا لاہور میں یا اسلام آباد میں کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کا دنیا سے رابطہ منقطع تھا 3 اکتوبر کے بعد سے. جب ہم انہیں ملے ہیں تو یہ پہلی ان کی گفتگو تھی. انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا. ان کو نہ اخبارات دیے جا رہے ہیں، نہ ٹی وی دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کا حق ہے. فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے، جیل مینول ہے. ان کو 5 دن بالکل تاریکی میں رکھا گیا، بجلی بند کر دی گئی. اس کے بعد بجلی بحال ہوئی، لیکن 10 دن تک ان کو کسی سے نہیں ملنے دیا گیا. وہ بالکل اس کمرے میں اپنے بند رہے، 8x8 کا جو ان کا کمرہ ہے. اس کے بعد سے آج دن تک ان کو صرف 1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے. وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ایک سائیکل باہر موجود ہے لیکن ان کو اجازت نہیں کہ اس کو استعمال کریں. وہ کوریڈور میں صرف پھر سکتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ. ان کو باہر سامنے جو جیل میں جو میدان ہے اس میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہر طرح سے ہمارے آئین، قانون، جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. جو بین الاقوامی حقوق ہیں قیدیوں کے، اس کی خلاف ورزی ہے. یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے، تشدد کے زمرے میں آتا ہے. ذہنی اذیت ان کو دی جا رہی ہے. اس دوران وہ بیمار بھی رہے، الٹیاں رہیں ان کو. اب وہ ٹھیک ہیں، صحت ان کی اب ٹھیک ہے. وہ بہت پرعزم ہیں. وہ بالکل اطمینان سے کھڑے ہیں اپنی جگہ. انہوں نے کہا میں تمام عمر جیل میں رہ سکتا ہوں، ہم ایسا ظاہر نہیں ہونے دیں گے. مجھے بے شک یہ ملٹری عدالت کے سامنے لے جائیں، میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. میں حق کی آواز ہوں، میں اصول پہ کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا. کیا انہوں نے کسی ناراضی کا اظہار کیا حکمت عملی کے حوالے سے؟ وہ غلط ہیں.
انہوں نے کسی ناراضی کا اظہار کیا؟ دیکھیے بہت مختصر بات ہوئی، یہ 45 منٹ کی ملاقات تھی، اس میں 15 منٹ تو ان کی صحت کے حوالے سے جو ان کے حالات ہیں اس حوالے سے ہوئے، باقی 30 منٹ کی گفتگو ہوئی، اس میں اور بہت سی باتیں تھیں۔ آگے کیا ہوگا یہ بات آپ کے سامنے جلد آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ احتجاج ہمارے لائحہ عمل کا ایک کلیدی حصہ ہوگا۔ ان کے کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات تھے، تو پھر جو اڈیالہ جو سینٹرل جیل راولپنڈی ہے اس کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز آئی، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جو معاملات، اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں یا کھانا پینا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا؟ جیسا کہ گھر سے کچھ نہیں آ رہا ان کو، جو جیل گھر سے کچھ نہیں آ رہا، جو جیل کا کھانا ہوتا ہے وہی ان کو مل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ 5 دن جب بجلی بند تھی تو انتہائی ان کو بری قسم کا کھانا ملا جس سے وہ الٹیاں کرتے رہے، لیکن اب ان کو جو جیل کا عمومی کھانا ہے وہ مل رہا ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے۔